ਇਹ ਹਕੀਮ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سبحانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے عشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیے نظر سار دیے کم کار دیے نظر سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ نے مختار دیے دو جگ نے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نہیں گلا عاجز کہتا میں نہیں گلا عاجز کہتا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دو جگتے میرے آسایا سایا دو جگتے میرے آسایا تیرے نال بہار آیا دو جگتے میرے آسایا سایا دو جگتے میرے آسایا تیرے نال بہار
بہارا آیا تیرے نال بہارا آیا جگ دے مست نظاریاں دے وچ جگ دے مست نظاریاں دے وچ چند سورج دے تاریاں دے وچ چند سورج دے تاریاں دے وچ سب تیریاں نے روشنائیاں میرے سائیاں سب تیریاں نے روشنائیاں میرے سائیاں سب تیریاں نے روشنائیاں تیرے نال بہارا آیا دو جگ تے میرے سائیاں سائیاں دو جگ تے میرے سائیاں تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا آیا گرما والا اے گھر کافی ہے گرما والا گھر کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے کی کرنیاں اور کمائیاں میرے سائیاں کی کرنیاں اور کمائیاں تیرے نال بہارا آیا دو جگ تے میرے سائیاں سائیاں دو جگ تے میرے سائیاں تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا آیا سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگ تے سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگ تے اونوں لوڑنا رہی کوئی جگ تے اونوں لوڑنا رہی کوئی جگ تے تساں جس نو بھی خیراں پائیاں میرے سائیاں تساں جس نو بھی خیراں پائیاں میرے سائیاں تساں جس نو بھی خیراں پائیاں تیرے نال بہارا آیا دو جگ تے میرے سائیاں تیرے نال بہارا آیا صدقہ نبی رج باد دا سایاں صدقہ نبی رج باد دا سایاں صدقہ تیری آل دا سایاں صدقہ سائی حسن دا سایاں صدقہ فخر مصطفیٰ دا سایاں جو عزت فاروقی پایا میرے سایاں جو عزت مریدہ پایا تیرے نال بہارا آیا دو جگ تے میرے سایاں تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہنے میں زبان تمہارے لیے
بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امانت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امانت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و دوا تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و دوا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے
باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے شہد ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول لاور عرش جس کو جو ملا سے ملا لاور عرش جس کو جو ملا سے ملا بتتے ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی بتتے ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو سے
کریم آپ کا خدا سے فضول ہم بھکاری آپ کریم آپ کا خدا سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی ذکر رو کے فضل کا دینا سکا جو یار ہے ذکر رو کے فضل کا دینا سکا جو یار ہے پھر کہے مرتد یہ ہوں امت رسول اللہ کی پھر کہے مرتد یہ ہوں امت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے خدا ہے حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے خدا ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام شمع بز میں ہدایت بے حد سلام جس سہانی گلی چمکاتے باقا چاند سے دل افروز ساعت بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت بے حسن آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین کو بند کر دیا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، جس طرح کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر مرتد اور جہمی ہے، اسی طرح عقیدہ ناموس رسالت پہ حملے کرنے والا بھی، اس پہ انگلیاں اٹھانے والا بھی کافر، منافق، مرتد اور جہنمی ہے. دین سارے کا سارا ادب مصطفیٰ ہے. دین کی بنیاد محبت رسول ہے، اور بنیاد کے نیچے بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، وہ ادب رسول ہے. وہ میرے آقا کی عزت و ناموس ہے. جو اس کا خیال نہیں رکھتا اس کا دین بھی نہیں ہے، اس کا مذہب بھی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے عقیدہ ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے اور خود کیسے کرتا ہے. عربی کا ایک لفظ ہے رائنا. صحابہ کو کوئی بات جب سمجھ نہ آتی عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، حالانکہ صحابہ کرام کا کہنے کا مطلب بے ادبی پہ نہیں ہے. وہ عرض کرتے یا رسول اللہ ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجیے. تو جب یہودیوں کو اس لفظ کا پتہ چلتا ہے تو اس لفظ کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس لفظ میں جو آئینہ سے لمبا کھینچنا شروع کرتے ہیں، رائنا کہنا شروع کر دیتے ہیں معاذ اللہ، جس سے اس کا مطلب ان کی زبان میں چرواہا بنتا ہے. جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ فوری نازل فرما دی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو. یہ اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، بلکہ یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ ذرا دوبارہ نظر کرم فرما دیجیے. اب اس میں لہجے کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ جو لفظ جس میں بے ادبی کا شبہ ہی پایا جاتا ہو اللہ وہ بولنے سے منع فرما دیتے. جو سارے ذات اقدس کا بے ادب ہے سوچے اسے اللہ کے ہاں کتنا عذاب ہوگا. تو حضرات ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کا درس عطا فرماتا ہے، حضور کی عزت و ناموس کا درس عطا فرماتا ہے. پھر آگے ایک اور جگہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، ان پر دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں کی اللہ کی ان پہ لعنت ہے. اب اس سے بڑی بدبختی بندے کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کلمے کا دعوے دار بھی ہو، ماتھے پہ اتنا بڑا محراب پڑ گیا ہو، نمازیں پڑھ کے حج ہر سال کرتا ہو، 24 گھنٹے رب رب کرتا ہو، پھر اللہ کہے کہ اللہ کی ان پہ لعنت ہے. تو سوچو اس بندے کی بدبختی کا اندازہ لگائے. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تکلیف کب پہنچتی ہے، دکھ کب پہنچتا ہے؟ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. جب اس کے محبوب کو دکھ دیا جائے، اس کے محبوب کو تکلیف دی جائے. اور اس کے محبوب کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ جب ان کی شان میں گستاخی بے ادبی کی جائے. ولید بن مغیرہ ایک گستاخ نے جب حضور کی شان میں گستاخی کی تو حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ یہ میرے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تکلیف ہوئی، دکھ ہوا حضور کے دل اقدس کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب پریشان مت ہوئیے، آپ کا ہی خلق عظیم سب سے افضل ہے، آپ کا ہی اخلاق مبارک سب سے اعلیٰ ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلیاں دیتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تکلیف تب پہنچتی ہے جب اس کے محبوب کو تکلیف دی جائے، اور حضور کریم کے دل اقدس کو تب تکلیف پہنچتی ہے جب ان کی شان میں گستاخی کی جائے. جیسے فرانس والے کرتے ہیں، انڈیا والے، سارے جتنے بھی گستاخی رسول ہیں وہ جب گستاخی کرتے ہیں تو اللہ کا ان کے بارے میں فرمان ہے کہ اللہ کی ان پہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اللہ کی ان پہ لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پہ رہے گا. ایک فیصلہ حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا. ایک بظاہر جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز حج روزہ زکات کرنے والا ہے، اور ایک طرف یہودی ہے، دونوں حضور کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے.
دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے. حضور کریم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو وہ جو بظاہر مسلمان ہے باہر آ کے کہتا ہے میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا, میں اپنا فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا. تو جب حضرت عمر کے پاس چلے گئے تو جو بظاہر مسلمان تھا اس نے بڑی دلیلیں دی کہ حضرت صاحب میری یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اے یہودی تیری بھی کوئی دلیل ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب میری صرف ایک دلیل ہے کہ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے, آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں بس اب تو فیصلہ کرنا ہی آسان ہو گیا. آپ اندر سے تلوار لے آئے, اس کا سر اڑا کے رکھ دیا. مدینہ منورہ میں شور پڑ گیا عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا, عمر نے فلاں کو قتل کر دیا. حضور کریم نے بلایا, پوچھا عمر کیوں قتل کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بندے نے اقرار کیا تھا کہ میں حضور کریم کا فیصلہ نہیں مانتا. یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. یا رسول اللہ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. تو حضور کریم مسکرا دیے. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں عمر نے ایک مسلمان کو مومن کو نہیں قتل کیا بلکہ عمر نے تو ایک منافق کو قتل کیا. پھر آیت مبارکہ نازل ہوگی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے ہر فیصلے میں نبی کریم کو حاکم نہ مانو. تو اس کا یہ بھی حضرت عمر نے حضور کی عزت و ناموس کا خیال رکھا کہ اس گستاخ نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا. تو سوچیں حشر میں حضرت عمر ان سے کیسے ملیں گے جو آج گستاخ رسول ہے, وہ کس لہجے میں ان سے ملیں گے. صدیق اکبر سرکار جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے, افضل البشر بعد الانبیاء ہے, انہوں نے اپنے والد محترم کو تھپڑ مار دیا. حالانکہ یہ بہت نازک رشتے, ان کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے. انہوں نے پھر بھی یہ کیا. بات حضور کریم کی بارگاہ تک پہنچ گئی. حضور کریم نے بلایا صدیق اکبر تیرا والد ہے کیوں تھپڑ مارا؟ حالانکہ صدیق اکبر کو نہیں پتا جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض, وہ پتا ہے. پھر بھی فرماتے ہیں پوچھا گیا کیوں مارا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بات میری ذات کے لیے کرتے تو میں برداشت کر لیتا, لیکن یا رسول اللہ انہوں نے بات آپ کے خلاف کی تھی. فرمایا یا رسول اللہ ابھی تو صرف تھپڑ مارا ہے, اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی تو میں ان کا سر اڑا کے رکھ دیتا. تو حضرات یہ جن لوگوں نے عقیدہ ناموس رسالت کا تحفظ کیا ہے ان کی نظر میں باپ بھی باپ تب ہے جب وہ حضور کا غلام ہے. پھر آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی فلاں جنگ میں آپ 2 بار میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ نہیں یار یہ میرا باپ ہے. تو آپ اسی وقت دہشت میں آ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیرا سر اڑا کے رکھ دیتا, کیونکہ تو اس وقت حضور کے گستاخوں میں کھڑا تھا, حضور کے دشمنوں میں کھڑا تھا. تو حضرات یہ صدیقی فتویٰ ہے کہ باپ بھی باپ تب ہے اور بیٹا بھی بیٹا تب ہے جب وہ حضور کا غلام ہے. تو اسی لیے یہ عقیدہ ناموس رسالت ہے. ایسے اللہ اور اس کے رسول نے اور تمام صحابہ کرام نے ہمیں عقیدہ ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہمیں سکھایا, ہمیں بتایا. اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ایک بات پہنچی کہ ان کے دور اقدس میں ایک بندے نے کہہ دیا کہ حضور کریم کی جو قمیض تھی وہ معاذاللہ وہ میلی تھی. تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس نے یہ بات کی ہے جو ہی اس نے یہ بات کی تھی اسی لمحے وہ کافر ہو گیا. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب حالانکہ روایات میں ملتا ہے حضور کریم کے قمیض اقدس کو مٹی لگی ہوئی تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے, اس میں جس بھی لفظ کا چناؤ کرنا ہے جو بھی لفظ بولنے ہیں وہ باادب ہونے چاہیے. تو اس لیے آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ اس نے ادب کا خیال نہیں رکھا, ناموس رسالت کا خیال نہیں رکھا, اسی وجہ سے وہ کافر ہو گیا ہے. تو حضرات یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے. تو جو بندہ حضور کریم نے اپنا ایک بال مبارک اپنا ایک منہ مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو بندہ میرے اس منہ مبارک کا کی ادنا سی بھی توہین کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہیں داخل فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہیں داخل فرمائے گا. تو یہ بال مبارک حضور کی ذات اقدس کا کروڑواں حصہ ہے. تو جو ساری ذات مصطفیٰ کا بے ادب ہے, جو حضور کی عزت و ناموس کا خیال نہیں رکھتا, تو سوچے اسے اللہ کے ہاں کتنا عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس دور میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس دور میں صرف ایک ہی وسیلہ ہے جس سے ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں,
باقی ساری جتنی پارٹیاں ہوتی ہیں، جتنی اب تک حکومتیں آئی ہیں، ان کے صرف یہ دو مقاصد بڑے شدت سے جاری رہے ہیں۔ ایک تو عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت میں ترمیم کی جائے، اس میں گڑبڑ کی جائے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے اور گندم کو ختم کر دیا جائے۔ ایسی چھیڑ چھاڑ یہ ہر دفعہ ہی کرتے ہیں، جو بھی بندہ آتا ہے وہ سارے کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک نیوز سنی ہے کہ آئی ایم ایف نے قرضے کی ایک قسط جو ہے وہ اس لیے دی تھی، یا ان کے جو بھی شرائط تھی ان میں سے ایک شرائط یہ تھی کہ ہم آپ کو قرضہ اس لیے دیں گے کہ قادیانیوں کی جو عمارات گری ہے یا قادیانیوں کا تحفظ کرو، احمدی لوگوں کا تحفظ کرو۔ تو اس سے یہ باتیں پھر ثابت ہوتی ہیں نا، سائیں بابا نے آج سے 10-15 سال پہلے جب یہ مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی یہ باتیں، سائیں بابا نے اس وقت